اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وأما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. گزشتہ آیات کے اندر چونکہ کفار نے قرآن پاک کو کلام اللہ ہونے سے اعراض کیا، اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا. تو یہاں اللہ رب العزت کفار کے دیگر اعتراضات جو ہیں ان میں سے ایک اعتراض کا جواب عطا فرماتے ہیں کہ جب اس سے ان کی بات نہ بنی تو وہ اس ٹو میں رہے کہ ہمیں کوئی اور بات مل جائے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کی ذات پر جو ہے وہ اعتراض کر سکیں. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جب وہ اللہ کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، قرآن پاک کی صورت کے مقابلے میں صورت بنانے سے عاجز آ گئے، تو پھر یہ اعتراض کرنے لگے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی چیزوں کی، مچھر، مکڑی، مکھی، ان جیسی چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ رب العزت اس کتاب کے اندر مچھر اور مکڑی اور مکھی جیسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ فرماتے. تو جس عنوان سے انہوں نے اعتراض کیا اسی عنوان سے اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، ان اللہ لا یستحی. انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب معاذ اللہ اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر، مکھی جیسی چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان سے رد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرم نہیں فرماتے ایسی مثالوں کا ذکر کرنے سے کہ جس مثال کے ذکر کرنے سے مقصد واضح ہو جائے. کیونکہ مثال کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس بات کو اچھے انداز میں سمجھانا مقصود ہو تو اس پر جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے تاکہ وہ مثال سن کر آگے بات کو سننے والا اس مقصد کو سمجھ سکے کہ یہ مثال دے کر کس بات کو سمجھایا جا رہا ہے، وہ مقصد واضح ہو جائے. تو وہ مثال خواہ کیسی بھی ہو، وہ مثال اہم ہو جاتی ہے جب اس مثال کے ذریعے سے انسان پر اس مثال کا مقصد واضح ہو جائے. جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمانا چاہ رہے ہیں، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. یہاں مکھی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، مقصد سمجھایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، تو جن کو وہ پکار رہے ہیں ان کو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی جیسی حقیر چیز کو پیدا کر سکیں. تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہ حقیر سی چیز کی مثال دے کر واضح بیان فرما دی، بات سمجھا دی کہ جو ایک مکھی جیسی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ تمہارے مسائل
اور تمہاری پکار اور عبادت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مثال کیسی حقیر اور مقصد کتنا بڑا ہے. تو اس لیے وہ مثال جو دی جائے اس سے جب ایک بات واضح ہو جاتی ہے تو وہ مثال اہم ہو جاتی ہے. اس سے مثال دینے والے کا رتبہ و مرتبہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ مثال دینا اس کے رتبے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اس چیز کی مثال دینا اس کے رتبے اور مرتبے کے لائق نہیں ہے. مثال دینے والے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا, مثال کی طرف دیکھا جائے گا جس سے جو ہے بات اور مقصد واضح ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ پھر آپ آگے ان مثالوں کے ذکر کرنے سے دو گروہ بن جاتے ہیں, ایک ایمان والے اور دوسرے کفر والے. تو ایمان والے جو لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک کو کلام اللہ ماننے پر کلام اللہ مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں, تو وہ لوگ تو ایسی مثالوں سے جو اصل مقصد واضح کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی مثالوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز کے ذریعے اس مقصد کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر مزید جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. لیکن جو کافر ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے, کیا ارادہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا ذکر کلام اللہ کے اندر فرما رہے ہیں. چونکہ وہ لوگ حق کے طالب ہی نہیں ہیں, وہ لوگ حق کے طالب ہی نہیں ہیں, وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اس مثال کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے, وہ اس چیز کے طالب ہی نہیں ہیں. جب وہ ان کے دل جو ہے ان پر کفر کی چھاپ لگ چکی ہے اور وہ حق کے طالب ہی نہیں ہے تو وہ مزید اس کے اندر آگے گمراہی کے اندر بڑھے چلے جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ ایمان والے تو ایسی مثالوں کے ذریعے مزید ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور مزید اس کے اندر آگے ہدایت حاصل کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت بہتوں کو اس کے ذریعے ایسی مثالوں کے ذریعے ہدایت عطا فرماتے ہیں اور وہ اس کے اندر ترقی کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو منکر ہیں, جن کے اندر انکار کی وجہ سے, انکار کرنے کی وجہ سے قرآن پاک کو, اللہ رب العزت کی کلام نہ ماننا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا, اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرنا, یہ منکر ٹھہرے, تو ان کے اس انکار کی وجہ سے یہ گمراہی کے اندر مزید دھنستے چلے جاتے ہیں اور ان کے ہدایت کی طرف آنے کا کوئی چانس اور راستہ نہیں باقی رہتا. تو وما یضل بہ الا الفاسقین, آگے مزید اس کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ذریعے فاسقین یعنی نافرمان اور منکر لوگوں کو گمراہی کے اندر مزید دھنسا دیتے ہیں. فاسق کا لفظ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں, یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں, اور دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مومن جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی فاسق کا لفظ بولا ہے. تو یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ, اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فاسقین کی 3 عادتوں کو بیان کیا ہے. فاسقین کی 3 عادتوں کو بیان کیا ہے. کافر یہاں چونکہ فاسق سے مراد کافر ہے, پہلی یہ کہ وہ اللہ رب العزت سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدہ کو توڑ دیتے ہیں. چونکہ ہر انسان نے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کیا, جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو عالم ارواح کے اندر جمع کیا, یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا, اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا, یہ آگے آئے گا قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ. تو اس وقت تمام عالم ارواح جتنے بھی انسان اور لوگ قیامت تک آنے والے ہیں, ان سب نے
اس کا جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں وہ وعدہ مراد ہے کہ وہاں انہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا، اور پھر اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے میں نے اپنے نبی دنیا کے اندر بھیجے اور اپنی وحی بھیجی، اور انہوں نے میرے اس وعدے کو یاد کروایا اور بتلایا کہ تم نے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا ہے، لہٰذا اب اس وعدے کی تصدیق کرو اور اس کو مانو کہ جو ہے وہ ہمارا پروردگار ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو لہٰذا یہ فاسق یعنی کافر جو ہیں، انہوں نے وہ وعدہ میرے ساتھ کیا، اب وہ اس کو توڑ رہے ہیں۔ اور دوسری جو عادت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ قطع تعلقی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو مضبوط اور ملانے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو انسان کا اللہ رب العزت، بندے اور اللہ کا جو تعلق ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی حقوق اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات انسان پر لاگو کیے ہیں وہ اس کو توڑتے ہیں، وہ اس کو قطع کرتے ہیں، حقوق اللہ کو پورا نہیں کرتے۔ اور حقوق العباد بھی آ گئے کہ جو بندے کے بارے میں جو حقوق بندے کے بندے پر ہیں، والدین کے، عزیز و اقارب کے، دوستوں کے، ہمسایوں کے، تو یہ اس کو بھی توڑتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملانے کا حکم فرمایا۔ اور تیسری عادت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، وہ خواہ فساد ظاہری ہو یا باطنی۔ فساد ظاہری یعنی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لوگوں کو بے آبرو کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور خواہ وہ فساد باطنی ہو کہ اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں۔ تو اس کے یعنی یہ فساد ظاہری اور باطنی دونوں زمین کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ کرنے والے ہیں، اپنا ہی نقصان کرنے والے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ دنیا کے خسارہ کیا ہے کہ یہ ہر وقت اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح شکست دے دیں اور کس طرح ہم اس کو کمزور کر دیں کہ اس کی یہ ایمان والی دعوت جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور ہر وقت ان کے دل اور دماغ کے اندر یہی بغض اور عناد اور یہ حسد ہر وقت ان کے دماغ پر یہ سوار رہتا ہے، اور جس بندے کے دل و دماغ پر ایسی چیز جو ہے وہ سوار رہے اس کو دنیا میں سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت جو ہے اسی ٹینشن اور فکر میں رہتا ہے کہ فلاں کو کس طرح نقصان پہنچا سکوں۔ اور آخرت کا نقصان کہ جب انہوں نے دنیا میں توحید اور راہ ہدایت کو نہیں مانا، اس پر نہیں چلے، تو یہ سراسر گھاٹے کے اندر ہے اور نقصان کے اندر ہے کہ آخرت میں یہ جہنم کی جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ترجمہ سن لیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرم فرماتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں مچھر جیسی چیزوں کی یا مچھر سے زیادہ حقیر چیزوں کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک یہ ایسی مثال یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ایسی مثالیں ذکر کرنے کا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتے ہیں اللہ رب العزت ایسی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ فرماتے اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کے ذریعے مگر کافر لوگوں کو، کہ جن کے دلوں کے اندر پہلے ہی انکار جو ہے وہ بھر چکا ہے اور وہ حق کے طالب ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگ ہی مزید گمراہی کے اندر جو ہے اور وہ کافر ہیں۔
ایسے لوگ ہی گمراہی کے اندر دھنستے چلے جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع تعلقی کرتے ہیں اس کی جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔